بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو ہم نے گزشتہ جو لیکچر پڑھا اس کے اندر ہم نے استعارہ کا بیان پڑھا تھا۔ تو آج اس لیکچر کے اندر ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، ایک نیا فصل شروع ہو رہا ہے صریح اور کنایہ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، صریح جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی تعریف بھی آگے آئے گی کہ جس کی مراد واضح ہو، جس کی مراد کو بیان کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہ کرنی پڑیں۔ اور کنایہ کیا ہوتا ہے؟ کنایے کے اندر اس کی مراد واضح نہیں ہوتی۔ آگے تعریف پڑھیں گے، اس کی مثالیں پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ تو پڑھتے کہتے ہیں فصل فی الصریح والکنایۃ، صریح اور کنایہ کے بارے میں فصل۔ تعریف کرتے ہیں الصریح لفظ یقون المراد به ظاہرا، صریح ایسا لفظ ہے جس کی مراد بھی ضمیر سے ترجمہ، صریح ایسا لفظ ہے۔ لفظ کے بعد یاد رکھیں نکرہ کے بعد اگر جملہ آئے تو وہ جملہ نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ تو لفظ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو وہ جملہ صفت بنے گا اور لفظ موصوف ہوگا۔ تو ترجمہ موصوف والا کریں گے کہ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا، صریح ایسا لفظ ہے کہ جس کی مراد ظاہر ہوتی ہے، جس کی مراد واضح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مراد کو سمجھنے کے لیے کوئی جو ہے وہ بیان نہیں کرنا ہوتا، کوئی وضاحت کرنی نہیں ہوتی، اس سے اس کی معنی جو ہے وہ، اس کی مراد جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے۔ کقول ہی بے تو و اشترے تو و امثال ہی، جیسے کسی کا کہنا کہ بے تو میں نے یہ چیز بیچی، میں نے یہ چیز خریدی، اور اسی کی مثال۔ تو اب بیچنا خریدنا یہ صریح الفاظ ہیں۔ تو بیچنے کی معنی یہ کہ اس نے کوئی چیز اپنی ملک سے نکال کر دوسرے کی ملک میں دے دی، اور اشتریت سے یہ بات واضح ہے کہ اس نے کوئی چیز خرید کر اپنے ملک میں ڈال دی۔ تو یہ صریح الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُوجِبُ ثُبُوتَ مَعْنَاهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ من اخبار او نعت او نداء۔ من یہاں پر بیانیہ ہے۔ ٹھیک ہے، حکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او نداء۔ جو صریح ہے، صریح کا حکم یہ ہے کہ اس کی معنی ثابت، اس کی معنی کو ثابت کرتا ہے، وہ اپنی معنی کو ثابت کرتا ہے۔ انہ یوجب ثبوت معناہ، صریح کا حکم یہ ہے کہ اس کی معنی ثابت ہوتی ہے، یا پھر اس کو ثبوت نہ پڑھیں بلکہ ثبوتو پڑھیں، یعنی یوجب یہ فعل بنے گا اور ثبوت اس کا فاعل بنے گا۔ تو صریح کا حکم یہ ہے کہ اس کی معنی ثابت ہوتی ہے، یوجب ثبوت معنی ہو، اس کی معنی ثابت ہوتی ہے بأی طریق کان، کوئی سا بھی طریقہ ہو، کسی بھی طریقے سے صریح کی معنی ثابت ہوتی ہے، جو معنی ہوگی وہ ثابت ہوگی، وہ نافذ ہوگی، چاہے کوئی سا بھی طریقہ ہو، چاہے وہ خبر دینے کے ساتھ ہو، من اخبار یعنی خبر دینے کے ساتھ، او نعت یا صفت بیان کرنے کے ساتھ، یا پھر ندا دینے کے ساتھ، کسی کو بلانے کے ساتھ۔ تو کوئی سا بھی طریقہ ہو، کسی بھی طریقے سے جو صریح ہوگا اس کی جو معنی ہوگی اس کی معنی ثابت ہوگی، اس کا حکم یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے حکم سے یہ بھی ہے وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ النِّيَّةِ، جو صریح ہے وہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ وہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے، صریح میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور وہ یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت نہیں تھا، بلکہ طلاق کی معنی جدا کرنا ہے، تو میں نے جدا کرنا مراد لی، میری نیت میں جدا کرنا مراد تھی، تو ہمیں اس کو کہیں گے کہ بھائی تم نے صریح الفاظ ذکر کیے ہیں، صریح الفاظ ذکر کرنے سے اب تمہاری نیت کی حاجت نہیں ہے، تمہاری نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ وہ نیت کی محتاج نہیں ہوتی، صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس کی مثال ہے الحاظہ قلنا، اس پر ہم نے کہا کہ اذا قال لامرتی، کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا انت طالقن، تو طلاق والی ہے، تو یہ صفت کی مثال ہے، طالقن صفت ہے، تم طلاق والی ہے، یا پھر طلق تو کے، یہ خبر ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلق تو کی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، او یا طالقو، یا ندا کے ساتھ کہے کہ اے طلاق والی، اے طلاق یافتہ عورت، تو کیا ہوگا؟ یقع طلاق نوا بھی طلاق او لم ینوی، یقع الطلاق نوا به طلاق او ینوی، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی چاہے وہ طلاق کی نیت کرے یا طلاق کی نیت نہ کرے، الفاظ صریح ہیں تو الفاظ کی صراحت سے حکم ثابت ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح وقضا لو قال لعبده انت حر او حررتک او یا حر، کہ اگر کوئی بندہ اپنے غلام کو کہے کہ تو آزاد ہے، یہ جو ہے وہ صفت کی مثال ہے، یا پھر یہ کہے کہ حرت تو کا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ خبر کی مثال، یا کہے کہ یا حر، اے آزاد شخص، اس نے اپنے غلام کو کہا اے آزاد شخص، تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج امام شافعی اور احناف کے اختلاف کے متعلق مثال بیان کی جا رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔